صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو پانچوں نمازوں میں اجازت دے دیجیے کہ ہم زور سے تلاوت کیا کریں. بھائی ظہر میں اور عصر میں امام خاموشی سے تلاوت کرتا ہے نا, خاموشی سے. مغرب میں, عشاء میں اور فجر میں زور سے. کبھی سوچا آپ نے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مغرب میں, عشاء میں, فجر میں زور سے کیوں؟ ظہر میں اور عصر میں خاموشی سے کیوں؟ صحابہ کرام شکایت لے کے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. امام مالک نے اپنی موطا کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے, امام احمد نے اپنی مسند کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے, علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے, امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے, ابن سعد نے اپنی طبقات کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے. صحابہ آئے, اتنی حدیثوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں. اے اللہ کے نبی, ہم یہ پانچوں نمازوں میں زور زور سے قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں, کافر کان لگا کر سنتے ہیں. جب ہماری آواز ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ آ کر مجھے پیٹنے لگتے ہیں, مجھے مارنے لگتے ہیں, اور نمازی کی حالت میں اتنا مارتے ہیں کہ ہم کو لہو لہان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں کس وقت وہ تم کو مارتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی وہ دوپہر میں کام کر کے جب گھر پہ واپس آتے ہیں, کھانا کھا کر, وہ جلدی کھانا کھا لیتے ہیں. ہم ظہر کی نماز میں جب زور سے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سن لیتے ہیں اور آتے ہیں. پھر یہ جو ہے برابر, یعنی یہ ہم دوپہر میں تو قیلولہ کر کے سو جاتے ہیں, یہ ظہر کی آواز ان کے کانوں میں نہیں جاتی, عصر کے وقت بھی ان کے کانوں میں میری آواز نہیں, مغرب کے وقت ظہر اور عصر کے وقت جاتی ہے. مغرب میں یہ عصر کے بعد جب کام پہ نکل جاتے ہیں تو کافی دیر کے بعد یہ لوٹ کر آتے ہیں. اس لیے مغرب کے موقع پر یہ گھروں میں نہیں ہوتے ہیں, مغرب کے موقع پر, مغرب کی نماز کے وقت یہ گھروں میں نہیں ہوتے ہیں. آپ نے کہا تو مغرب کی نماز میں زور سے باقی رکھو. عشاء میں کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی عشاء کی نماز تو آپ اتنی تاخیر سے پڑھاتے ہیں, اتنی تاخیر سے پڑھاتے ہیں کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں. عشاء کی نماز کے وقت بھی یہ پیٹتے نہیں ہیں, مارتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم بہت لیٹ نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں بھی آیا ہے عشاء کی نماز کا وقت صحابہ مسجدوں میں اونگنے لگتے تھے. جب ان کی اونگ زیادہ پڑ جاتی تھی تب اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلتے تھے, تب پڑھاتے اور فرماتے تھے اگر مجھے تمہاری نماز عشاء کے فوت ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا اور تمہارے نیند کے غلبے کی وجہ سے سو جانے کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اس کو اور تاخیر سے پڑھاتا. تو یہ سو جاتے. تو کہا عشاء میں بھی باقی رکھو. کہ فجر میں کیا پوزیشن ہے؟ کہا اللہ کے نبی فجر میں تو وہ اڑتے ہی نہیں, گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں. فرمایا پھر فجر میں باقی رکھو. ظہر میں کہا اللہ کے نبی وہ گھر میں رہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے جب آتے ہیں, اور جب وہ ظہر میں میری آواز سنتے ہیں تو اتنا پیٹتے ہیں کہ مجھے مار مار کے بے ہوش کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تب ظہر کے اندر تم خاموش ہو جاؤ, آہستہ کر دو. کہا اللہ کے نبی نے عصر میں, آئے اللہ کے نبی ظہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کرتے ہیں اور عصر کے وقت ہی نکلتے ہیں پھر کاروبار کے لیے, کام کے لیے. عصر میں بھی سن لیتے ہیں. فرمایا تو عصر کے اندر بھی تم خاموشی کے ساتھ پڑھو, زور سے نہ پڑھو تاکہ وہ سنے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ظہر اور عصر خاموش ہو گئی. مغرب عشاء فجر میں زور سے تلاوت ہونے لگی. جب مکہ فتح ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ آ گیا اور آپ خانہ کعبہ میں گھس گئے. حضرت علی کو اپنے کاندھے پر کھڑا کیا. حضرت علی کے کاندھے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, علی کے کاندھوں پر نبی کھڑے ہیں, ہاتھ میں چھڑی ہے اور ایک ایک بت کو گراتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو مٹنے ہی آیا تھا, باطل کو تو مٹنا ہی تھا. 360 مورتیوں کو گرا ڈالا, بتوں کو گرا دیا, توحید کا پرچم لہرایا. حضرت عمر کہنے لگے, حضرت علی کہنے لگے, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ چیخ پڑے اے اللہ کے نبی اب تو پانچوں وقت میں نماز میں زور سے تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ جو مصیبت جو پریشانی تھی وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے. اب لوگوں نے مجھے پہلے پیٹا تھا, اب تو نہیں پیٹ سکتے کیونکہ اسلام ہمارے ہاتھ میں, مکہ ہمارے ہاتھ میں. اب تو اجازت دے دیجئے کہ پانچوں وقت کی نماز میں ہم زور سے تلاوت کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں,
اس طریقے کو اسی طریقے سے رہنے دو۔ صحابہ نے کہا کیوں؟ اے اللہ کے نبی یہ تو ہماری بزدلی کی علامت ہے کہ ہم آج بھی زور سے نہ پڑھیں جبکہ ہمارے ہاتھ میں ساری حکومت آ گئی۔ فرمایا نہیں نہیں، اس کو اسی طرح رہنے دو تاکہ اس کی علت اور اس کی وجہ آئندہ آنے والی نسل جب غور کرے گی، جب سوچے گی کہ ان دونوں نمازوں میں آہستہ کیوں پڑھا جاتا ہے، جب وہ سوچے گی تو یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ صحابہ نے ماریں کھائی ہیں، صحابہ نے اپنی پیٹھیں لال کروائی ہیں، صحابہ نے بے ہوش ہو جانے والی مار کا مزہ چکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، آہستہ ہی پڑھی لیکن پڑھی ہے۔ اس حال میں بھی وہ نماز ترک نہیں کیا کرتے تھے، تو وہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو اسی طریقے سے رہنے دو۔